عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. معزز سامعین، انتہائی قابل احترام شیخ محترم محمد عظیم حاصل پوری حفظہ اللہ تعالی اور ان کی پوری ٹیم، اور آج ان بچوں نے تکمیل قرآن کی ہے، ان کے والدین انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ رب العزت ان سے اور زیادہ مزید اپنے دین کا کام لے، اور اللہ رب العزت جب تک قیامت کی صبح قائم نہیں ہو جاتی اس ادارے کو، اس ادارے کے معاونین کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ تا قیامت شاد و باد رکھے. مجھے عجیب سی خوشی بھی ہو رہی تھی کہ آصف بھائی جب مائک پر گفتگو کر رہے تھے تو میں نے دل میں یہ خوشی بھی محسوس کی کہ آنے والے 2-4 سال میں شاید عظیم صاحب کو پھر ہمیں نہ ہی بلانا پڑے، آصف صاحب بھی اچھی خطابت شروع کر دیں گے. اور ایک بات جو یہ کر رہے تھے تعاون کے حوالے سے، میں صرف ایک بات کروں گا اپنے موضوع سے پہلے کہ جو حفاظ اور مدارس سے لوگ تعاون کرتے ہیں، باقی فلاحی کام بھی کرنے چاہیے، بیواؤں، یتیم، مساکین، جو خیر کا کام کر رہے ہیں اسے ضرور کرنا چاہیے. اور ساتھ جو لوگ ان حفاظ پر خرچ کرتے ہیں وہ دوہرا فائدہ لیتے ہیں. صدقہ تو کرنا ہے ہر بندے نے، زکوٰۃ جو مسلمان ہے وہ دیتا ہی دیتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ نہ دینا تو آئمہ اور قرآن کے نظر سے ہونے الاسلام میں جو بنیاد ہے، انکار کرے گا کافر ہو جاتا ہے. مسلمان زکوٰۃ ضرور دیتے ہیں، لیکن جو ان کے اوپر لگتی ہے اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو صدقہ وہ چلا گیا، دوسرا یہ جو بچے آپ کے دیے ہوئے مال سے کھانا کھا کر قرآن پڑھتے ہیں، پھر آج کچھ بچے بڑھتے بڑھتے استاد بن جاتے ہیں. آخر عظیم صاحب بھی کسی ادارے سے پڑھے نا، جن کے پیسوں سے انہوں نے روٹیاں کھائی ہیں انہیں کتنا اجر مل رہا ہوگا. سوچا کبھی آپ کہ ایک شخص پوری ٹیم ہے، ایک شخص پوری فوج ہے، اللہ کتنا کام لے رہا ہے. ایک ایک کتاب کا جو لفظ لکھا ہے، جس بندے نے ان کو پڑھتے دوران تعاون کیا تھا اس کو اجر مل رہا ہے. ہم جن کو لوگ وہابی اہل حدیث کہتے ہیں، یقین کی جتنے ہم مثال و ثواب کو سمجھتے ہیں اور اس کے قائل ہے دنیا میں کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں سب سے جدید سافٹ ویئر رب کا ہے. ہمیں تو اب یاد نہیں ہے روٹی کس کے رسے سے کس کے پیسوں سے آئی تھی، اللہ کو یاد. اس سافٹ ویئر میں آج تک ایک ایک نیکی جو عظیم صاحب کرتے جائیں گے، جو ان کے شاگرد کرتے جائیں گے، پہلے دن جس نے کھانا کھلایا تھا اس کے ہاں اجر لکھ رہا ہے. ہم کہتے ہیں نیکی کا اجر اللہ ایسے دیتے ہیں، ایک بندہ روڈ پر جا رہا ہے، سڑک پر جا رہا ہے اور ایک پتھر پڑا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، اب اس کو نہیں پتا، لیکن رب کا سافٹ ویئر اتنا جدید ہے، جیسے ہی ادھر اس بندے کے کھاتے میں ثواب لکھا، ساتھ ہی اس کے والدین کے کھاتے میں بھی چلا گیا، ساتھ ہی، کوئی نہیں کہنا پڑا. یہ اللہ کا سافٹ ویئر ہے. تو اس لیے جو مدارس سے تعاون کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں. بچے آج حافظ ہیں، کل کو ان میں سے کوئی عالم بنے گا، پھر ان کے شاگرد ہوں گے، کروڑوں ہزاروں لوگ پڑھتے رہیں گے قرآن، آپ کو اجر ملتا رہے گا. آپ نے دیا کیا تھا؟ اپنی وہ زکوٰۃ جو نہ دیتے تو کافر ہو جاتے ہیں. دیا کیا تھا؟ پریشانی، گھر میں صدقہ کر دیا، کسی نے دیگ بھیج دی، کسی نے روٹی بھیج دی، تو اجر کتنا ہے؟ اتنا لاتعداد اجر ہوگا، قیامت کے دن آپ کی حیرت گم ہو جائے گی، ہیں یہ وہ اجر ہے جو ایک دیگ بھیجی تھی مدرسے میں. تو اس لیے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. معزز سامعین، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. آج اس 21ویں صدی میں ایک انتہائی عملک بڑا خطرناک کام ہوا جو کسی مذہب میں بھی آج سے پہلے نہیں تھا. اس 21ویں صدی سے پہلے نہ وہ عیسائیت میں نہ وہ یہودیت میں، اسلام کا تو
بہت الگ اور اونچا مقام ہے، کسی دوسرے مذاہب میں بھی یا کسی اور کنٹری میں بھی کام نہیں ہوا تھا۔ یہ 21ویں صدی میں ایک افسوسناک کام یہ ہوا کہ پوری دنیا میں اولڈ ہوم قائم ہو گئے، جہاں پر ان لوگوں کو داخل کیا جاتا جن کے بچے انہیں سنبھال نہیں سکتے، اور وہ پے کر کے اپنے والدین کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں کہ جی بابا ساڈے کو ہن سامبھیا نہیں جاندہ، انا مائی دی کھانگ اسی برداشت کر دیں، اے سامبھو جن نے پیسے چاہیے لو پھر۔ اور اب دکھ اس سے بڑا اس بات کا ہے کہ آج اس پاکستان میں یہ وہ اللہ کی نعمت تھی جو ہم نے اللہ کے دین کے نام پر، کلمہ طیبہ کے نام پر لیا تھا، آج اس ملک میں جہاں پر والدین کے قدموں کے نیچے جنت سمجھی جاتی ہے، جہاں پر والد کی رضا رب کی رضا سمجھی جاتی ہے، جہاں پر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ والد جنت کا دروازہ ہے، اس ملک پاکستان میں لاہور کے اندر آج اولڈ ہوم قائم ہو رہے ہیں۔ اور سروے کیا، ایک شخص سے پوچھا یار آپ نے یہ اولڈ ہوم بنایا، آپ کو تکلیف سب سے زیادہ کس دن ہوئی؟ اس نے کہا جی سب سے زیادہ اس پاکستان کی بات بتا رہا ہوں، سب سے زیادہ اس دن مجھ پر پہاڑ گرا۔ اس اولڈ ہوم کا جو آنر تھا اس نے یہ بات کہی کہ سب سے بڑا پہاڑ میرے اوپر اس دن گرا کہ ایک شخص پراڈو سے اترا اور ایک بزرگ کو ساتھ لایا، اور اس نے کہا یہ میرے والد صاحب ہیں، ان کو ہم نے یہاں پر داخل کرانا ہے۔ تو اس ادارے کے محتمم نے کہا جو بندہ فزیکلی ٹھیک ہو، جسے نرس کی ضرورت نہ ہو، ہم اسے داخل نہیں کرتے، آپ اس کو سنبھالیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ اسے سنبھالیں، ہم نہیں سنبھال سکتے۔ اب مال تو بڑا ہے اس کے پاس، لیکن بڑے اصرار کے بعد وہ کہتے میں نے اپنا ادارہ بند کیا، اوپر چلا گیا۔ جب اگلے دن میں صبح آیا تو اس دن مصیبت کا پہاڑ مجھ پر وہ ٹوٹا، غم اور دکھ کا، کہ وہ شخص جو پراڈو سے اترا تھا اس نے اپنے والد کو زنجیر سے باندھا اور ہمارے دروازے کے آگے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، آج میں زیادہ ٹائم نہیں آپ کو لوں، لیکن اس دکھ میں آپ بتائیں قصوروار کون ہے؟ قصور ان بچوں کا نہیں ہے، قصور والدین کا ہے۔ کیوں؟ والدین نے ان کی وہ تربیت نہیں کی، اس ڈگر پر چلایا نہیں والدین نے۔ کچھ والدین نے تو بچوں کو ATM مشین سمجھا، آج انویسٹ کریں گے کل کو لیں گے، پڑھایا لکھایا، اتنی ڈگریاں کہ مہینے کی تنخواہ 50 لاکھ، وہ ATM تیار ہوا، انویسٹمنٹ کرتے رہے، بعد میں لے لیا۔ اب ابا جی کہتا پتر ٹائم، ابا جی پچھلے مہینے تو عمرہ کرایا وا تے اللہ خیر رکھے حج دی ٹکٹ تہاڈی بک ہوئی پئی ہے، پتر تم ہی 10 منٹ میرے کو بیٹھ جا، ٹائم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ آپ نے جو اپنا وقت اس کو نہیں دیا تھا آج آپ کو بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے صبح سے شام تک مال کمایا، بھائی اتنا پیسہ کی کروں؟ بھائی بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں، بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں، خوراک دینا، پیسہ کمانا، یہ تو کتے بھی کرتے ہیں۔ کبھی کتیا کو دیکھا آپ نے؟ چھچڑے جمع کرتی بچوں کو کھلاتی ہے، سور بندر یہ کام کرتے ہیں، اپنے بچے پالتے ہیں، ان کو اچھی روزی دیتے ہیں۔ تم نے کیا مار کا مارا ہے؟ پھر تم نے جب ان کی تربیت نہیں کی، وقت نہیں دیا، تو پھر یاد رکھنا تمہارا پیسہ تمہارے منہ پر آئے، پھر یہی حال ہوگا کہ وہ کہیں گے پیسے لے لو، بابا جی کو نرس بھی رکھا دو، اولڈ ہوم میں جتنی فیسلٹی دے دو، پیسے دے سکتے ہیں، وقت نہیں۔ سب سے بڑے مجرم والدین۔ نقصان کہاں پر ہوا ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ ابا جی نے یہ سوچ لیا میں تے پیو وہ میری رضا تے رب دی رضا وا، تانوں پتہ ہے اس گل؟ ماں اس بات پر فخر میں رہ گئی کہ اللہ نے جنت اٹھائی میرے قدموں میں رکھ دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ کبھی والدین نے یہ سوچا اس مقام کو وہ پہنچے کیسے؟ اس نقطے کو سمجھیے کہ والدین کو اگر مقام ملا ہے، میاں بیوی کا رشتہ زوجیت کا تھا، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت کب آئی؟ جب اللہ نے یہ پھول تمہیں دیا ہے۔ تم باپ بنے ہو، پھر رب نے تمہیں گریڈ تمہارا اپ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے تو تم عام بندے تھے، ایک خاوند تھے، ایک بیوی تھی، لیکن جیسے ہی اس اولاد کی ذمہ داری اللہ نے تجھے دی اور تیرا مقام اس قدر کر دیا کہ ماں باپ کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا،
باپ کی رضا میں رب کی رضا کو رکھ دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا اور جس کی وجہ سے کچھ مقام ملا ہے آپ کو، اس کا بھی کوئی پروٹوکول۔ گھر میں آئے ہٹلر کی طرح، باپ نے کبھی بات ہی نہیں کی سے۔ بچے گھر آتے ہیں، ابا جی لوکی، اب پیو آ گیا، ڈی ایس پی آیا ہے۔ بچوں سے اتنی تکلف تو، اتنی دوری تو نہیں ہونی چاہیے کہ بچے آپ کے گھر آتے ڈر جائیں۔ پھر نقصان کہاں پر ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے بچوں کو وہ پروٹوکول نہیں دیتے جس کا وہ حق رکھتے ہیں۔ اور یار جس نے تیرے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، جس نے تیرے باپ تیری رضا میں رب کی رضا کو رکھ دیا ہے، اس کا بھی کوئی پروٹوکول ہے۔ ہمارے معاشرے میں بگاڑ تب آیا جب ہم نے حقوق والدین کو اتنا بیان کیا، اولاد نے سمجھا شاید اسلام میں ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں نا، اس تحریک کا ہم بھی حصہ رہے ہیں الحمدللہ۔ عظمت والدہ اتنی بیان ہوتی تھی، ساری نعتیں سب کچھ ماں پر۔ لوگ کہتے یار پتہ نہیں پیو تو نوکری، پیو دا تو مقام ہی نہیں ہے، اللہ نے اسلام سے رکھے۔ خطبا سے یہ پوچھ لے کہ یار ساڈا بھی کوئی ذکر ہے گا قرآن چ؟ حدیث صبح تو شام تک یب جانے ٹوٹی ٹوٹ گئی، ساری زندگی کما لک مدرا ہو گیا، اور ساڈا بھی کوئی حصہ ہے گا قرآن حدیث کہ صرف ماں ہی کہ اسی نوکر ہی رہنا؟ پھر یہ اویئرنیس دی کہ نہیں، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث یہ بھی ہے کہ والدین کے قدموں کے لیے جنت ہے، اکیلی ماں کے نہیں ہے۔ پھر لوگوں کے اندر شعور آیا کہ ماں کے قدموں کی جنت تو مل جائے گی، داخل کہاں سنا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ لیکن ہم والدین اس زوم میں پیو ہاں، عقل نہیں ہے کہ پیو نہ گل کرن دی، میں پیو، اور جس کی وجہ سے تجھے مقام ملا اس کی بھی تو رسپیکٹ ہے یار۔ اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ بچہ تمہارا وقت چاہتا ہے، انہیں اٹینشن دے دو، ورنہ یہ ایسی ٹینشن دیں کہ ساری زندگی یاد رکھو۔ آج ہم مقابلے میں ہیں کئی والدین، اور میں تیرا پیو تینوں عقل نہیں ہے، اور کل کو اگر تیرا بیٹا ہارے گا ہار کس کی ہے؟ اگر تو جیت گیا بیٹا ہار گیا، ہارا کون ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ میرے بھائیوں ان کو وقت دیجئے، ان کی ایسی تربیت کیجئے کہ کل آپ نہیں کہیں، یہ کہیں میرے والد گرامی ہے۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں نا میرا پیو، پھر آپ رب کو نکال دیتے ہیں بیچ میں سے کہ میں پیو، میں ابا ہوں۔ جب یہ بات تم کرتے ہو نا، پھر رب کو تم نکال دیتے ہو۔ جس کام سے رب نکل جائے نا، وہ پارٹنرشپ ہی نہیں رہتی۔ آپ یہ کہیں کہ بیٹا اللہ نے مجھے تیری ڈیوٹی سونپی ہے، اللہ نے مجھے تیرا باپ بنایا ہے۔ جب آپ رب کو لے آئیں گے نا، پھر آپ کے کام آسان ہو جائیں گے۔ آج سب سے بڑی ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہم بچوں سے وہ امید لگاتے ہیں جو کر نہیں سکتے۔ کچھ والدین کو تو یہ زوم ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بل گیٹس سے بھی اوپر جائے، اس کا دماغ اتنا تیز ہو۔ میرے بھائی نہ تقابل کیا کریں، بچوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں۔ ایک بلی سمندر میں جائے، اس سے دوڑا نہ جائے، اور مچھلی کے دیکھا میری سپیڈ، اب بلی اپنے حال پر رونا شروع کر دے کہ میں سمندر میں تیر نہیں سکتی۔ وہ اس کو کہے میں درخت پر چڑھ سکتی ہے تو تقابل ہی نہیں ہے۔ اپریشیٹ کریں۔ ایک بچے نے 100 میں سے 99 نمبر لیے ہیں، آپ کے بیٹے نے 80 لیے ہیں، اس کا پتر میں نے تو 17 نہیں لی تھی، شاباش گڈ کر کے آیا۔ پھر دیکھو اگلی بار رزلٹ۔ جب ڈی گریڈ اتنا کرتے ہیں، اتنا ڈی گریڈ اٹھا کر دیکھ لیں ہسٹری، پچھلے 2-3 سالوں میں میٹرک کے بچوں نے خودکشی کر لی کہ والدین کا پریشر اتنا تھا کہ تو فرسٹ ہی آئے گا، جب سیکنڈ آیا اس نے گولی مار لیا۔ یار اتنا بوسٹ تو نہ کرے پریشر ان پر۔ والدین ہیں، والدین تو نرمی ہے۔ پہلی بات ان کو پروٹوکول دینا شروع کریں۔ آپ کہتے ہیں ہمارا بیٹا شریم سدیس بنے، میں نے تو نام ہی رکھا ہوا، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں آپ کے گھر میں امام کعبہ ہے، پروٹوکول دیں گے ان کو؟ چل صاحب دیں گے کہ نہیں پروٹوکول؟ تو جو بیٹا آپ کا ہے، جس سے آپ نے امید لگائی ہے، جو بیٹی ہے جب امید لگائی ہے تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہر والد والدین کی خواہش ہے کہ ہمارے بچے حسنین کریمین جیسے ہوں، حسن و حسین جیسے ہوں، اور خود بھی کبھی فاطمہ اور علی بننے کی کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کے اندر تبدیلی لاؤ۔ اس زندگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں۔ زندگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بچپن سے ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا چلنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آپ معززین بیٹھے ہیں، مجھ سے اہل علم ہیں، میں تو کچھ کام کا بھی نہیں،
لیکن اس دنیا کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بڑوں سے ہوا۔ سیدنا آدم بڑے تھے، کیوں؟ چھوٹوں کے اوپر بڑے کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو کرتے ہیں وہ تمہاری تربیت ہے، تم نے جو سکھا دیا وہ کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بچے آنکھوں سے سنتے ہیں، بچے آنکھوں سے، آپ کہاں سے سنتے ہیں؟ کانوں سے، لیکن بچے آنکھوں سے سنتے ہیں۔ آپ بچے کو کہتے رہیں کہ سگریٹ گندی چیز ہے، بڑی بری چیز ہے، جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن جب آپ ہی بچے کو کہتے ہیں بیٹا اس کو ابا جی کرنی ہے، وہ دیکھتا ہے، سنتا نہیں ہے۔ 100 دفعہ کہیں سگریٹ بری چیز ہے، جب آپ پیتے ہیں وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا نہیں ہے، ان کی آنکھیں سنتی ہیں اس کی۔ بس جو آپ گھر میں کر رہے ہیں، جو مرضی کرتے رہیں، وہ اثرات آپ کی اولاد میں۔ بچوں کو پروٹوکول دینا سیکھیں، ان کی تعریف کریں، نہیں تو باہر درندے بیٹھے ہیں، باہر بھیڑیے شیطان کی شکل میں بیٹھے ہیں۔ جب آپ میٹھا بول نہیں نہ بولتے اولاد سے، پھر باہر وہ شیطان جو بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میٹھا بولتے ہیں، ان پر ایکسپینس کرتے ہیں۔ پھر بچوں کو وہی بچے جو آپ کے گھر میں تھے، آپ کے پریشر کی وجہ سے، آپ کی بدسلوکی کی وجہ سے، آپ کا ٹائم نہ دینے کی وجہ سے، ہوتا کیا کسی شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ پھر وہ شیطان ان سے میٹھے بولتا ہے، اور تو تے ماشاءاللہ ہیرا، تیرے پیو نے تیری قدر ہی نہیں کی تھی۔ بندہ یار گل صحیح، بندہ دیا ٹکرے۔ جب آپ کی بیٹی بڑی ہوتی ہے، ہماری بیٹی کیوں کسی کے ساتھ بھاگ جائے؟ کیوں گھر میں کبھی کسی نے کہا ہی نہیں ماشاءاللہ یہ تو میری شہزادی ہے، وہ تو اتنی پیاری ہے میری بیٹی، یہ سوٹ تجھے کتنا اچھا لگ رہا، تعریف نہیں کہی کبھی۔ کیوں؟ ہم گھر بڑھ جاتے ہیں، ماشاءاللہ کچھ والدین تو ایسے ہیں کہ وہ بچے چھپ جاتے ہیں۔ کبھی کہا ہے اپنی بیٹی سے کہ بیٹا آج تو آپ شہزادی لگ رہے ہو، اتنا پیارا سوٹ، یہ کلر آپ پر کتنا سوٹ کیا ہے؟ یہ بھوک ہوتی ہے ان کو الفاظ کی۔ جب آپ نہیں کہتے، باہر جب کہتا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ ہے ہی۔ وہ پروٹوکول جو شیطان بھیڑیوں کی شکل میں باہر پھر رہے ہیں وہ دیتے ہیں آپ کے بچوں کو اور اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے خود سمجھیے، ان بچوں کو پروٹوکول دیجئے، ان بچوں کو، ان بیٹیوں کو بتائیں کہ میں تیرا والد ہوں، میں تیرا والد، کوئی دروگا نہیں۔ ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ اوے چاچا ہے تو نوکل نہیں ہے کی کرتا، تایا کھوتیا کی کیتا ہی، ماں آئی یہ نوکل ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جی بچہ باغی ہو گیا، سب قصور تمہارا ہے۔ ناراض نہیں ہونا، بچے آنکھوں سے سنتے ہیں، جو تم کرو گے وہ بھرو گے۔ یاد رکھنا وقت بڑا قلیل ہے، موضوع بڑا لمبا ہے، لیکن میں ایک آپ کو درخواست کروں گا، علمی لحاظ سے یقین کیجئے میں اس قابل نہیں جس اسٹیج پر بیٹھا ہوں۔ آپ سب سے پہلا کام یہ کریے، جب آپ نے اولاد لینی نا، رشتے کا انتخاب اچھا کیجیے۔ سب سے پہلا حق بچے کا آپ پر یہ ہے کہ آپ اس کی ماں اچھی ڈھونڈیں۔ ہمارے رشتوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کرونا لگا ہوا، کام سستا کرو گیا۔ ہمارے بچے کب پیدا ہوتے ہیں؟ گھر میں سارا دن لڑائی سکون کرنے کے لیے بیگم کے پاس اور بچہ پیدا کر دیا، پھر رزلٹ نہیں آتا۔ وہ بڑی مجھے بات یاد آ گئی، وہ نجم الدین تھا نا، بڑی شاید، اب اس نے نکاح کے لیے جب عورت کو پیغام بھیجا، اس نے کہا تو ایسا بچہ پیدا کر سکتی ہے، ایسا بچہ جو بیت المقدس کو فتح کر لے؟ تو بھائی اوکھا کام عظیم کرتا۔ کئی عورتوں کے بعد ایک بی بی ملی، اس نے کہا ہاں میں پوری کوشش کروں گی ایسا بچہ پیدا کروں جو بیت المقدس کو فتح کر دے۔ پھر اللہ نے اس ماں کے پیٹ سے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دیا، جس نے بیت المقدس کو فتح نہیں کیا، صرف ایوبی سلطنت قائم کر دی۔ آج سے 100 سال پہلے تک اس کی حکمرانی رہی۔ کب؟ پہلے انتخاب کریں۔ پہلا انتخاب جب مال کی بنیاد پر منہ اٹھا کر کریں گے، پھر اچھے بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ وہ فیکٹری ہے، یہ وہ زمین ہے جو آپ نے لینی ہے، پھر بیج بونا ہے، پھر اس سے اچھی فصل لینی ہے تو اچھی ماں کا انتخاب کریں۔ رشتوں کو کرتے وقت 100 دفعہ سوچیں۔ ماں والے، بیٹی والے بھی یہ دیکھیں، یہ جو جس کو میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں کس لیول کا بندہ ہے، بے نماز شرابی تو نہیں ہے، ماڑا ہے تو کوئی بات نہیں، ایمان کا مضبوط ہے، دے دو۔ آج معیار بدل گیا ہے، پھر بابا بار گلی میں بیٹھا ہوتا ہے، جب امیر پر رشتے ہوتے ہیں نا، پھر بابا جی کی حقیقت تم دسیے جی، نو نے کرو کٹتا تے پیو پتروں دے پیچھے لگا ہے۔ جب رشتہ اس بنیاد پر کیا تھا تیرے ساتھ یہی ہونا۔ میرے بھائیوں، آج پہلی بات یاد رکھنی ہے، بچوں کو پروٹوکول دیں، رشتہ انتخاب کرتے وقت احتیاط کریں،
بچے آنکھوں سے سنتے ہیں. خدا را میں اپنے سمیت آپ کو درد دل سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جو مرضی حالات ہو جائیں بچوں کے سامنے کبھی نہ لڑائی کریں. بند کمرے میں جو مرضی کریں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں بچوں کے سامنے نہ لڑو. ان پر برے اثرات ہوتے ہیں، بڑے برے اثرات ہوتے ہیں. لڑائی میاں بیوی کی ہو جاتی ہے لیکن ضبط کر جائیں، بند کمرے میں اس کو سمجھائیں. جب آپ ایمانداری سے بتائیں، کوئی بندہ جس کے اندر غیرت طرف ہی موجود ہے، اگر کوئی بندہ اس کی ماں کو گالی دے وہ کیا کرے گا؟ غاری صاحب کیا کریں گے؟ جہاں تک ہوگا اگر آپ اس کو قتل کرنے کے دسترس رکھتے ہیں قتل کرتے ہیں. اور جس ماں کو دن رات اس کے بیٹے کے سامنے گالیاں نکالتے ہو پھر کیا تیری عزت کرے گا؟ تیری بیوی ہے، اس کی تو ماں ہے. کچھ خیال کیجیے، معاملات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر امام بخاری پیدا ہو پھر اپنی اصلاح کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حسنین کریمین جیسے بچوں کو جنم دیں تو پھر خود علی اور فاطمہ کی سنت کو رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنتوں کو اپنائیے. ادروائز خام خیالی ہے، کوئی دعا اللہ لگا دے، کوئی معجزہ ہو جائے تو ہو جائے، حال کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں یاد رکھیے موضوع کی طوالت ہے لیکن وقت شیخ محترم نے جو دیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے. آج سے اپنے بچوں کو پروٹوکول دیں اور گھر جا کر ایک دفعہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر یہ کہنا، بیٹا میرا کل سرمایہ تو ہے، میرا کل سرمایہ تو ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے. بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہنا، بیٹا اصل دولت تو ہے میری اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور روزانہ کی بنیاد پر نہیں تو ویکینڈ میں موبائل کو بند کریں، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے، ٹائم کو سپینڈ کریں. آخری بات، بچوں میں ہمیشہ انصاف سے رہیں. کچھ بچے دل کے قریب ہوتے ہیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسرے بچوں کو ڈی گریڈ کر دیا سمجھو تو نے اپنی نسل کو برباد کر دیا. ایک شخص رسول اللہ کے پاس بیٹھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بیٹا آیا، اس نے گود میں بٹھا کر بوسہ دیا. تھوڑی دیر بعد بیٹی ہے، اس نے گود میں بٹھایا پر بوسہ نہیں دیا. آپ نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. اتنی حساسیت ہے اسلام. ایک بچہ بڑا دل کے قریب تھا، کہا یا رسول اللہ اس کو تحفہ دیا ہے، یہ باغ ہے. کہا باقی بچے ہیں؟ کہا جی. کہا اس کو دیا؟ کہا نہیں. کہا محمد ظلم پر گواہ نہیں بنتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے دل کے قریب کچھ بچے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو ڈی گریڈ مت کیجیے. میرے بھائیوں بچے آنکھوں سے سنتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے. آج جا کر اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر یہ ضرور کہنا، بیٹا مجھے تیرے ساتھ اللہ کے لیے بڑی محبت ہے اور میرا کل سرمایہ تو ہے، یہ دولت تو ادھر رہ جانی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. دعا سے پہلے میں پھر تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام دوست آپ تشریف لائے، معزز مہمان تشریف